فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أما بعد، یہ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ الحظر والاباحہ، اس نے دو قول ذکر کیے ہیں کہ بعض کہتے ہیں کہ حظر یہ اصل ہے، ہر چیز میں اصل یہ ہے کہ وہ المنع والحرمہ، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اصل یہ اباحت ہے۔ تو ان دونوں اقوال میں صحیح بات کون سی ہے؟ صحیح بات یہی ہے کہ عبادات میں اصل وہ توقیف ہے، صحیح ہے، عبادات میں اصل توقیف ہے، السماع ہے، النقل ہے یا المنع ہے۔ یہ سارے الفاظ کا تقریباً ایک ہی معنی ہے کہ عبادت میں نقل ضروری ہے قرآن اور سنت سے، یعنی اس کا ثبوت ہو، یا کہتے ہیں کہ سماع ضروری ہے، السمع۔ کیا معنی؟ کہ قرآن اور سنت سے کوئی دلیل آپ کو پہنچی ہو، عبادت کے لیے وہ ضروری ہے۔ یا اس کو یہ کہہ دیتے ہیں المنع، کہ عبادت کے اندر اصل منع ہے اور جو چیز عبادت بنے گی اس کا ثبوت چاہیے۔ یا یہ کہہ دیتے ہیں کہ عبادات یہ توقیفی ہیں۔ کیا معنی؟ کہ یہ اپنی طرف سے کوئی ان کو مشروع نہیں قرار دے سکتا، عقل سے، قیاس سے اور مشورے سے، ہے جی، یہ اس کے لیے توقیف ضروری ہے۔ کیا معنی؟ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جب تک ہمیں کوئی چیز نہ ملے اتنی دیر تک ہم اس میں توقف ہی اختیار کریں گے، اس کا ثبوت ضروری ہے۔ اس کے بہت سے دلائل ہیں کہ محدثات یہ شرک کے بعد شاید سب سے بڑا جو جرم یا سب سے بڑا جو گناہ ہے، شر الامور محدثاتها، یہ محدثات ہیں، بدعات ہیں، اور بدعت کے لیے نہیں ہوتی، یعنی کسی چیز کے لیے آپ کہیں گے جی یہ شریعت میں بتاؤ کہ آپ نے کہاں منع کیا، کہاں منع کیا؟ منع کی دلیل نہیں اس کی چاہیے، اگر وہ منع کیا ہو وہ تو پھر حرام بن جائے گا نا جی۔ اس کے لیے ثبوت چاہیے کہ آپ اس کا ثبوت پیش کریں کہ یہ عبادت ہے۔ اور اس کے لیے جو بہت اچھی کتاب ہے وہ الاعتصام ہے، اور بھی بہت ساری کتابیں موجود ہیں، علماء نے لکھی ہیں السنن والمبتدعات پر، ہیں جی، البدع وأثرہ السیء علی الامہ، اور قرآن اور سنت میں جو بدعت کی نکیر ہے
وہ بہت شدید اور بہت سخت ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا یہ جملہ شاید آپ حضرات نے سنا پڑا ہوگا، وہ کہتے ہیں من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراھا حسنہ فقد زعم ان محمدا قد خان الرسالہ، لأن اللہ تعالی قال یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اور پھر جو بدعتی ہوتا ہے، جو بھی کوئی وہ بدعت آگے نکالتا اور اس کو ایجاد کرتا ہے، تو اس سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یا نہیں۔ اگر کیا ہے وہ بدعت نہیں، سنت وہ کرنا چاہیے۔ اگر نہیں کیا ہے اور یہ اللہ عز و جلال کی قرب اور عبادت ہے، تعبد کا ذریعہ ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتہ تھا یا نہیں پتہ تھا؟ اگر ان کو پتہ تھا کہ یہ نیکی ہے، اللہ کی عبادت ہے، اس کے ذریعے اللہ راضی ہوتا ہے، ان کو پتہ تھا، تو پھر انہوں نے بتایا نہیں، تو وہ رسول کس چیز کا ہے؟ یہ تو بہت بڑا جرم ہے کہ ان کو ایک نیکی کا پتہ ہو اور اللہ کی طرف سے ان کو حکم بھی ہو کہ ہر نیکی کی بات لوگوں کو بتاؤ، اور انہوں نے نہ بتائی۔ اگر وہ نیکی ہے، آپ کو پتہ بھی تھا وہ نیکی ہے، پھر آپ نے بتائی کیوں نہیں؟ یا آپ کہیں گے کہ نہیں جی اس نیکی کا آپ کو پتہ نہیں تھا، مجھے پتہ چلا، میں نے غور و فکر کیا ہے تو وہ نا نیکی بن گئی، تو پھر رسول تو آپ کو ہونا چاہیے تھا۔ کیوں جی؟ کہ آپ کو زیادہ پتہ ہے کہ بھئی ان چیزوں سے اللہ راضی ہوتا ہے، تو پھر نبوت رسالت تو آپ کے اوپر آنی چاہیے تھی۔ ان میں سے آپ جون سی چیز اختیار کریں گے تو ہر ایک دوسرے سے بڑی خطرناک۔ اگر آپ کہیں گے جی ان کو اس نیکی کا پتہ نہیں تھا، جی، تو یہ بھی بہت ایک عجیب یعنی خطرناک چیز ہے۔ پھر الیوم اکملت لکم دینکم کا دعویٰ بھی غلط نکلا۔ پھر آپ کا یہ فرمانا بھی نعوذ باللہ نعوذ باللہ غلط نکلا کہ آپ نے فرمایا کہ جس کا معنی یہ ہے، وہ حدیث کے الفاظ شاید آپ کے ذہن میں آ جائیں کہ کوئی چیز ایسی نہیں یقربکم الی اللہ الا وقد امرتکم بہ، ما رأیت شیئا یقربکم الی اللہ الا وقد امرتکم بہ۔ اور کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو تمہیں اللہ سے دور کرے تو اس سے میں نے تمہیں روکا نہ ہو۔ آپ کہہ رہے ہیں جی یہ چیز ایسی تھی کہ جو اللہ کے قریب کرنے والی تھی، آپ نے ہمیں بتائی نہیں۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں آپ لوگوں کے ذہن میں؟ جی کیسے ہیں؟ یہ الفاظ بھی دیکھیں یقربکم الی اللہ۔ اور پھر آپ اگر اس پر تھوڑا سا غور کر لیں کہ اکملت لکم دینکم، یہ کہتے ہیں کہ
ایک ہے اتممت اور ایک ہے اکملت۔ اتممت کا یہ معنی ہوتا ہے کہ جس چیز کی ضرورت تھی وہ آپ کو دے دی ہے، جس چیز کی آپ کو ضرورت تھی وہ آپ کو دے دی ہے، پوری کر دی ہے، لیکن اس سے زیادہ بھی عطا کیا جا سکتا ہے، یعنی تمام اور نقص یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل استعمال ہوتے ہیں۔ یعنی جو چیز تام ہوتی ہے نا اس کے اندر اضافہ ہو سکتا ہے۔ دیکھیے کسی کو 2 آنکھیں دیں جس سے دیکھا جا سکتا، لیکن ہر ایک کی آنکھیں حسن میں، خوبصورتی میں، بناوٹ میں، کشش میں یہ مختلف ہو سکتی ہیں کہ نہیں؟ کیوں جی؟ ہو سکتی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو کان دے دیے ہیں، زبان دے دی ہے، ایک تو یہ کہ آنکھ نہ ہو، تو یہ کیا ہے؟ نقص ہے۔ ایک ہے آنکھ ہو، زبان بھی ہے، بولتی ہے، آپ اسے اپنی ضرورت پوری کر لیتے ہیں، لیکن کسی کی زبان بہت فصیح اور پتہ نہیں اس کے گلے میں کیا لگا ہوتا ہے، ساؤنڈ سسٹم لگا ہوتا ہے جی، وہ حسن ہوتا ہے کہ اس کی آواز کا جادو چلتا ہے، اور دوسرا جو ہمارے جیسا ہوتا ہے کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کیوں جی؟ اور کام دونوں دے دیتے ہیں۔ تو تمام کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو ضرورت ہے وہ اس سے پوری ہو جائے، لیکن اس میں اضافہ ہو سکتا، اس میں اضافہ ہو سکتا۔ اور جو کمال ہوتا ہے نا اس کا یہ معنی ہوتا ہے کہ اس کے اندر وہ صفات موجود ہیں جس سے اونچی آگے صفت وہ نہیں ہو سکتی، اس میں اضافہ نہیں ہو سکتا۔ تو الیوم اکملت لکم دینکم کا یہ معنی ہوا کہ اللہ عز وجلال نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہمیں دین دیا ہے نا، اس کے اصول، اس کے ضوابط، اس کے اوامر، اس کے نواہی، تمام شعبوں میں عقیدے کا معاملہ ہو، عبادت کا معاملہ ہو، معاشرت کا ہو، معیشت کا ہو، سیاست کا ہو، اس سے بہتر اور کوئی اصول ضابطہ ہو نہیں سکتا، کیوں جی؟ کیسی بات ہے؟ یعنی جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دے دیا ہے قرآن اور سنت میں، اب یہ کہیں کہ اس سے بہتر بھی عبادت ہو سکتی ہے، اس سے بہتر بھی عقیدہ ہو سکتا ہے، یعنی جس طرح نعمت میں ہے نا کہ اس سے بہتر ہو سکتا ہے، آنکھیں دی ہیں اور اس سے زیادہ خوبصورت آنکھیں مل سکتی ہیں۔ جنت میں جب اللہ ذو الجلال اللہ کی زیارت ہوگی، اور وہ کیا ایک دن ہوگا جس میں سب جنتیوں کے حسن کو اور خوبصورت بنایا جائے گا، اور وہ جو الحور العین ہوں گی وہ دیکھیں گی کہ یہ تم کیا بن کر آ گئے، اور وہ ان کو کہیں گے کہ تم کیا بن گئے، کیوں جی؟ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ اسی طرح شاید جو آپ آم کھاتے ہیں وہ بڑے ذائقے دار ہیں، لیکن جنت میں آپ جب بھی آم کھائیں گے تو پھر اگلے دن کھائیں گے تو اس کا ذائقہ ہی اور ہوگا، اگلے دن پھر کھائیں گے پھر اور ہوگا، اگلے دن کھائیں گے پھر اور ہوگا۔ ہیں جی؟ کیا کہتے ہیں؟
وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، چلو آم کھانا چاہو تو آم کھا لینا، کوئی اور چیز آپ کو چاہیے وہ بھی آپ کو مل جائے۔ تو خیر یعنی ایک چیز ہوتی ہے اتممت علیکم نعمتی، اس میں اضافہ ہو سکتا ہے، یعنی ناقص نہیں ہے لیکن اس میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اب دنیا کا مال ہو، مکان ہو، گاڑی ہو، شکل و صورت ہے جی، کوئی حسن و جمال ہے، کوئی چیز ہے تو اس کے اندر اضافہ ہو سکتا ہے، لیکن جو کامل ہے، کامل کا معنی ہے کہ وہ پہلے ہی اپنے اوصاف میں اس انتہا کو ہے کہ اس کے حسن اور خوبی میں اور اضافہ نہیں ہو سکتا۔ تو اگر آپ یہ معنی سامنے رکھ کر پھر پڑھیں الیوم اکملت لکم دینکم، تو کیسا انسان کو یہ دین اسلام کے بارے میں جو اس کو لطف اور اس کے دل میں جو انشراح ہوتا ہے اور جو اس کے یقین کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی تو یہودیوں نے نہیں کہہ دیا تھا کہ اگر ہمارے اوپر یہ آیت نازل ہوتی تو ہم تو عیدیں مناتے اس کو، یعنی لَاتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، آپ جانتے ہیں کیا اس کا جواب؟ اس لیے تو علماء کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ اس کے ذہن میں سوچ آئے اور یہ اس کے ذہن میں یہ خیال آئے اور عقیدہ اس کا بنے کہ ٹھیک ہے دین اسلام صحیح ہے، دین اسلام کامل ہے، صحیح ہے، لیکن اس سے اور خوبصورت بھی بن سکتا ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ کیوں بھائی؟ نواقض الاسلام میں جو نواقض علماء نے ذکر کیے ہیں، اگر کوئی مسلمان ہو اور اس کا یہ عقیدہ ہو کہ ٹھیک ہے جو اللہ کے رسول نے دین نافذ کیا خوبصورت ہے، اچھا ہے، جو صحابہ کرام نے دین نافذ کیا اور اس کو پڑھا پہنچایا بہت اچھا ہے، بہت خوبصورت ہے، اور جو ہم تک پہنچا آج بھی دین وہ محفوظ ہے اور وہ خوبصورت ہے، لیکن اس سے بھی خوبصورت دین بن سکتا تھا یا بن سکتا ہے۔ اب دنیا کے بڑے بڑے مقنن اور جو قوانین کے ماہر ہیں، وکلاء ہیں، جج ہیں، بڑے بڑے ریفارمر ہیں، تو ان کو اگر اکٹھا کر کے کوئی ایسا دین بنایا جائے جو اس دین سے بھی زیادہ خوبصورت ہو تو یہ ممکن ہے۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ مرتد ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جو دین اللہ نے دیا تھا اور اس دین کو اللہ نے کہا ہے کہ یہ پورا ہے، ہاں جی، یہ کامل ہے۔ اب کامل کا یہ معنی ہے کہ اس کے اوصاف ایسے ہیں کہ جو اپنے حسن، خوبصورتی اور کمال میں انتہا کے درجے کو ہیں، اس سے بہتر کوئی نہیں ہے، آگے کوئی چیز اس سے بہتر نہیں ہے۔ تو ہم کہیں کہ نہیں جی بہتر میں بنا سکتا ہوں جو اللہ سے نہیں بنی۔ تو بہرحال یہ جو بدعت ہے یہ بہت بہت بڑا یہ ایک جرم ہے، اور صحیح فرمایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ شر الامور محدثاتھا، تمام کاموں میں سب سے بدترین کام محدثات ہیں۔ تو بہرحال جو عبادات ہیں اس میں اصل کیا ہے؟ النقل والسماع، ہاں جی، المنع الا اذا ثبت التوقیف، عبادات توقیفی ہیں،
عبادات نقلی ہیں، عبادات سماعی ہیں، عبادات میں اصل منع ہے، الحذر ہے، الا یہ کہ جو اوپر سے آیا ہو۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اور خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ نہیں کہا اکثر عملا، احسن کا، اور احسن کا کیا معنی کرتے ہیں؟ ہاں، اخلص و اصوب، اخلص یہ اس کا تعلق ہے نیت کے ساتھ، اور اصوب اس کا کیا تعلق ہے؟ ما ثبت عن الکتاب والسنہ۔ تو بہرحال یہ قاعدہ اپنی جگہ پر بہت خوبصورت ہے کہ عبادات کے اندر اصل ثبوت ہے کہ وہ ثابت ہوں تو پھر ہم کریں گے۔ اس لیے اگر کوئی بھی آدمی، خواہ اہل حدیث ہوں یا دوسرے لوگ ہوں، وہ اگر آپ کسی چیز کے بارے میں کہتے ہیں جی یہ آپ اس کو ثابت کریں، وہ کہتے ہیں جی آپ یہ دکھاؤ کہ رسول اللہ نے منع کیا، تو آپ کہیں کہ ہاں منع کیا آپ نے، ایاکم و محدثات الامور وشر الامور محدثاتها، یہ آپ نے منع کیا آپ نے، اور ایسے انداز میں منع کیا ہے کہ جو بڑی سخت یعنی تاکید کا انداز ہے، یہ منع کیا آپ نے شر الامور محدثاتها۔ آپ یہ نہ کہیں کہ نہیں جی منع ہی کیوں نہیں، منع کیوں نہیں، ایاکم والغلو، ایاکم و محدثات الامور وشر الامور محدثاتها، اور جتنی بھی بدعت کی نکیر میں قرآن کی آیات اور احادیث ہیں وہ ساری کی ساری وہ نہیں میں۔ اچھا، باقی جو دوسری چیزیں ہیں، الاشیاء، الاعیان یا المعاملات یا عادات، صحیح ہے؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ ان میں اصل اباحت ہے، اصل انتفاع ہے۔ اس کے بہت سے دلائل، کوئی انفی آپ سے پوچھتا ہے جی، آپ کہتے ہیں جی بس اہل حدیث کے دو اصول، قال اللہ قال الرسول، تو یہ بتاؤ کہ یہ بھینس کہاں ہے کہ اس کا دودھ صحیح ہے، اور یہ ہرن، اس کا جو ہرنی کا دودھ ہے وہ کدھر ہے کہ بھئی یہ جائز ہے آپ کے لیے، حلال ہے، دکھاؤ کہیں، یہ قرآن کی پڑھو آیت ہے جی، تو آپ کہیں گے یہ قرآن میں موجود ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا۔ ہاں، جو چیز آپ حرام کہیں گے کہ یہ جائز نہیں ہے، اس کے لیے آپ پھر دلیل پیش کرنی پڑے گی۔ اور بھی بہت سارے اس کے دلائل ہیں کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے۔ یہ آیات بھی ہیں جو آپ کو بتائیں، اسی طرح ایک حدیث بھی ہے کہ جو ان اللہ حرم، کیا ہے بھئی، اشیاء فلا تعتدوها وامر، کیسے ہے، وما سکت عنہ فہو عفو، صحیح ہے نا؟ تو یہ نصوص ہیں ہمارے پاس، تو یہی قول صحیح ہے کہ اشیاء میں اصل اباحت ہے۔ اچھا، اس نے بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ جی دیکھیں جو مضر چیزیں ہیں وہ ان میں اصل منع ہے، اور جو فائدے والی چیزیں ہیں ان میں اصل جو ہے نا وہ اباحت ہے۔ اس تقسیم کی بھی ضرورت نہیں، یہ تقسیم تو خود شریعت کے اندر موجود ہے، لا ضرر ولا ضرار، لا تقتلوا انفسکم
ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ۔ اور بھی بہت سارے نصوص ہیں کہ جو آپ کے لیے نقصان دہ ہے وہ چیز آپ استعمال نہ کریں۔